Dear ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today I am going to discuss about Article 39, Constitution of Pakistan 1973. What does Article 39 says about participation of people in armed forces in Pakistan? خواتین و حضرات وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا حق معلوم ہو، اور میرا کہنا یہ ہے کہ حق اور فرض ہمیشہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز گوز ٹوگیدر. اف یو وانٹ ٹو سکسیسفل لائف دین یو ہیو ٹو نو what is your duty, and we have to know what is our rights and what is our duty. If we know both things, we can write our life. So I'm trying to convey legal and constitutional knowledge. مسلح افواج میں عوام کی شمولیت پاکستان میں. ناظرین، وہی قومیں آزاد رہتی ہیں جن کی افواج مضبوط ہوں، وہی قومیں سدا زندہ پائندہ رہتی ہیں جن کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں، وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن قوموں کو معلوم ہو کہ ان کے فرائض کیا ہیں. جن قوموں کو معلوم ہو کہ ان کے فرائض کیا ہیں، ملک بحیثیت شہری کے ملک میں ان کے کیا حقوق ہیں، آئین نے ان کو کیا حق دیا ہے اور آئین نے ان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں. ناظرین، آئین کو کہتے ہیں سپریم لا، یعنی وہ قانون جس قانون سے دیگر قوانین بنتے ہیں. لہذا دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے عوام پر یہ لازم ہے کہ ان کے عوام کم از کم عوام کے بنیادی قانونی، اخلاقی، سماجی حقوق معلوم ہو عوام کو. جب عوام کو اپنا حق معلوم ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایک کا حق دوسرے کا حق ملا تو زندگی میں ایک نظام بنے گا، زندگی ایک ترتیب میں آئے گی. اسی لیے ہم آئین اور قانون اور آپ کے حقوق کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. مملکت پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو پاکستان کی مسلح افواج میں شرکت کے قابل بنانے کے لیے یہ آئین وجود میں آیا ہے 14 اگست 1973 کو، تاکہ پاکستان کا ہر شہری جو صحت مند ہو، جو فوج کے ریکوائرمنٹ کرائٹیریا کو فلفل کرتا ہو، جو محب وطن ہو، چونکہ چوکیدار اسی کو بنایا جاتا ہے جو آپ سے محبت کرے، آپ کے مال سے، جان سے، آپ کے مال کی، جان کی، عزت کی حفاظت کر سکے. تو فوج جو ہے ملک کے پاسبان ہے، فوج جو ہے ملک کی پاسبان ہے، فوج جو ہے آپ کی اور ہماری حفاظت کرنے کے لیے تعینات کی گئی ہے. فوج کا کام کیا ہے؟ فوج کا کام ملک کی تمام تر سیکورٹی کا خیال رکھے، اپنے ملک، اپنے سرحد کی حفاظت کرے اور سرحد کے اندر باسیوں کی بھی حفاظت کرے، مگر پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر، دیگر آرگنز کے ساتھ مل کر. لیکن یہ کب ہوگا؟ کب یہ ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا ناظرین جب عوام کو معلوم ہوگا ان کی ووٹ کی پاور کیا ہے. عوام اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے، عوام محب وطن لوگوں کو ووٹ دیں گے، عوام آزمائے ہوئے کو نہیں ووٹ دیں گے. اسی لیے کیوں نہیں دیں گے اور کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیاست دانوں کا کام کیا ہے، اسمبلی میں جا کر وہ کیا کام کریں گے. اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک ہم معلوم کرنا نہ چاہیں. لہذا آج ہم آرٹیکل 39 جو آرمڈ فورس میں تعیناتی یا آرمڈ فورس میں بھرتی کے آپ کو
آئینی قانونی حق فراہم کرتا ہے، اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 39 آئین پاکستان، دستور پاکستان کو ہم مزید اس طرح وضاحت کرتے ہیں ناظرین کہ پورے ملک یعنی پورے ملک سے نوجوان مسلح افواج میں شمولیت کر سکتے ہیں، وہ خواتین ہو یا حضرات، یعنی مرد ہو یا عورت، یہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نوجوان افواج پاکستان یعنی فوج کے معیار پر پورے اتریں، یقیناً اس میں صحت کی بھی ضرورت ہے ہونا بہتر، یقیناً تعلیم کا بھی ایک معیار ہے۔ اگر آپ آفیسر بننا چاہیں گے تو یقیناً اس کے لیے اسی لیول کی ایجوکیشن کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ رنگرود بننا چاہیں گے تو آپ کو اسی لیول کی ایجوکیشن کی ضرورت پڑے گی۔ غرض یہ کہ ایجوکیشن ناظرین ہر وقت ضرورت ہے ہماری ترقی کے لیے، اور اگر ایجوکیشن نہ ہم نے حاصل کیا یا مزاج میں ہماری ایجوکیشن نہ ہوئی، مزاج میں تعلیم کا رجحان نہ رہا، تو ہم نہ خود کو ترقی دے سکتے ہیں، نہ اپنے خاندان کو، نہ اپنے ملک کو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کرتے رہیں کہ موجودہ دور میں ہمیں آئین نے کیا حق دیا ہے۔ پارٹیسپیشن آف پیپل in armed forces. Article 39 Constitution of Pakistan 1973 says the state shall enable people from all parts of Pakistan to participate in the armed forces of Pakistan. You can provide your best service with loyalty and dignity. You can improve your dignity to serve in armed force. ناظرین ہمارے ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے، because if you are watching my channel, my videos, you can understand lot of legal points, lot of constitutional points, and if you are new to the channel, please share and subscribe. اگر آپ نئے ہیں اس چینل میں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ علم کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ تک بھی نئی ویڈیو ملتی رہے، پہنچتی رہے۔ اپنے علم میں اضافہ کیجئے کیونکہ نالج از اے پاورفل ٹول فار سکسیسفل پیپل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔